ایلیا کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت اب انتقام کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ غصے سے کانپتی آواز میں ملک سے کہتی ہے کہ اب وہ علی خان کی زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی۔ ملک خاموشی سے اسے دیکھتا ہے، پھر سرد لہجے میں کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ راستہ چن لیا ہے تو اس کے انجام کی ذمہ دار بھی وہ خود ہوگی۔ مگر ایلیا کے دل پر نفرت اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ اب اسے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی غصے میں وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتی ہے کہ میرال کو اغوا کر لیا جائے۔ رات گزر جاتی ہے مگر میرال گھر واپس نہیں آتی۔ پورا گھر خوف اور بے چینی میں ڈوب جاتا ہے۔ عطیہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، جبکہ احمد بار بار میرال کا نمبر ملاتا ہے مگر ہر بار مایوسی اس کے حصے میں آتی ہے۔ آخر کار وہ کانپتی ہوئی آواز میں علی خان کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرال لاپتہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف ایک ساتھ اتر آتے ہیں اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا ایلیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایلیا ابھی سکون سے بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلتا ہے اور علی خان غصے میں اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ آتے ہی ایلیا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتا ہے اور چیختے ہوئے پوچھتا ہے کہ میرال کہاں ہے، مگر ایلیا ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ شاید میرال کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی علی خان کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ایلیا کو بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ اگر اس نے فوراً میرال کا پتہ نہ بتایا تو وہ ملک کو جان سے مار دے گا۔ پہلی بار ایلیا کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں اور آخر کار وہ اس فارم ہاؤس کا پتہ بتا دیتی ہے جہاں میرال کو قید رکھا گیا ہوتا ہے۔ علی خان فوراً فارم ہاؤس پہنچتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں میرال خوفزدہ حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ علی خان کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ علی خان جلدی سے اس کی رسیاں کھولتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جبکہ علی خان کے دل میں صرف ایک ہی احساس ہوتا ہے کہ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ دوسری طرف جب ملک کو پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے ایلیا پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، مگر ایلیا اسے روک دیتی ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون مگر خطرناک زہر شامل ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ علی خان کو تکلیف صرف موت سے نہیں ہوگی، اصل درد تب ہوگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے میرال کو ختم کیا جائے گا۔ پھر وہ اپنی آدمیوں کو حکم دیتی ہے کہ جہاں بھی میرال نظر آئے اسے گولی مار دی جائے۔ اگلے دن علی خان اور میرال کمپنی کی اوپننگ کے لیے نکلتے ہیں۔ میرال پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہوتی ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ خطرہ ابھی بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اچانک سڑک پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرف چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ جیسے ہی ایک گولی سیدھا میرال کی طرف بڑھتی ہے، علی خان بنا سوچے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ میرال کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے علی خان کو سنبھالتی ہے، جبکہ اس کی سفید شرٹ خون سی سرخ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ روتی ہوئی اسی اسپتال لی جاتی ہے جہاں ڈاکٹر فوراً علی خان کو ایمرجنسی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں اسی دوران علی خان کی دادی اسپتال پہنچتی ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف اور غصہ دونوں واضح ہوتے ہیں۔ وہ میرال سے پوچھتی ہیں کہ یہ سب کس نے کیا؟ میرال آنسوؤں کے ساتھ سچ بتا دیتی ہے کہ حملہ دراصل اس پر ہوا تھا، مگر علی خان اس کے سامنے آ گیا۔ یہ سن کر دادی کا دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ فوراً عنایت صاحب کو حکم دیتی ہیں کہ حملہ آوروں کا پتہ لگایا جائے۔ کچھ دیر بعد عنایت آ کر بتاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایلیا ہے۔ دادی کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد علی خان کو ہوش آتا ہے۔ دادی اس کے پاس بیٹھتی ہیں اور میرال کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ یہ وہ کون سی لڑکی ہے جس کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ علی خان کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ محبت سے میرال کا ہاتھ تھام لیتی ہیں، مگر علی خان آہستہ سے کہتا ہے کہ ابھی میرال کو اس محبت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ گھر واپس آنے کے بعد دادی میرال سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ میرال دھیمی آواز میں بتاتی ہے کہ اس کی دنیا میں صرف اس کے ماما اور بابا ہیں، کیونکہ اس کی ماں کو کبھی اپنے خاندان کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ میرال کی باتیں سن کر دادی کا دل بھر آتا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی صرف خوبصورت ہی